ہم اس سیریز میں امام علی کے کیے ہوئے ان فیصلوں کی بات کرتے ہیں، اور اس فیصلے میں بھی ہم وہ فیصلہ بیان کریں گے جو حضرت نے رسول اکرم کے ہوتے ہوئے کیا تھا، یعنی وہ بھی اس جہان میں موجود تھے اور علی علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ کسی خوشی کی محفل میں، رونق کی محفل میں خواتین کو بلایا ہوا تھا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ناچتی ہیں، پھرتی ہیں، تماشے دکھاتی ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس خاتون نے اپنے اسی کھیل کے دوران ایک دوسری خاتون کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، کندھے پہ سوار کر کے وہ دونوں مل کر لوگوں کو رونق میں شامل کر رہی تھیں، خوش کر رہی تھیں کہ شیطانی کے اس ماحول میں ایک خاتون کو کیا سوجی، وہ اٹھی اور اس نے جا کر یہ جو خاتون وہاں چکر لگا کر ان کو اپنا کھیل دکھا رہی تھی، اس کو چٹکی جا ڈالی، ایک چٹکی لگائی۔ اب چٹکی اس کا لگانا تھا کہ وہ اپنے اس ماحول میں اس کو پتہ ہی نہ چلا، اور وہ جو اوپر خاتون اس کے کندھوں پہ سوار تھی وہ ایک دم گری، اور گرتے ہی اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گئی۔ مسئلہ بن گیا۔ اب جو اس خاتون کے ولی وارث تھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ زمانہ اس لحاظ سے ایسے تھا کہ دیا لیتے تھے، جو بھی کسی سے نقصان ہو جائے جان کا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ دیا دیں یا پھر قتل و غارت۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قتل ہو گیا ہے، بندہ مارا گیا ہے، خاتون تھی، اس کا دیا دیں۔ اب دیا کس سے لیا جائے، کہاں سے لیا جائے؟ تو حضرت رسول اکرم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے ریفر کیا علی علیہ السلام کی طرف کہ جائیں اور اس بارے میں ان کو سارا مسئلہ بتائیں، وہ آپ کا فیصلہ کریں۔ حضرت نے کہا اس طرح ہے کہ دیا تو بنتا ہے، لیکن دیا اس کا ایسے ہوگا، 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ لیا جائے گا اس خاتون سے جس نے اس کو چٹکی ڈالی تھی، اور دوسرا حصہ لیا جائے گا اس خاتون سے جس نے تماشا دکھانے کے لیے اس خاتون کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ بنتا تو اس خاتون کے ذمہ ہے جو خود اوپر سوار ہو کر لوگوں کو تماشے دکھا رہی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ ہے نہیں تو اس کا حصہ خود سے ضائع ہو جائے گا۔ پس 2 حصے اس کے دیے کے اس کو ملیں گے، اور اس طرح انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ رسول خدا کے پاس خبر پہنچی تو حضرت نے کہا کہ یہ 100% خدائی حکم ہے اور بالکل ایسے ہی فیصلہ ہونا تھا۔ اس واقعے کو نقل کرنے والے بہت ہیں، ہم پچھلے واقعات میں کم ہم نے ذکر کیا، لیکن ہم انشاءاللہ اب یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ یہ واقعہ کدھر منقول ہے۔ تو یہ واقعہ ابن شہراشوب نے اپنی مناقب نام کی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ زمخشری نے اس کو فائق میں ذکر کیا ہے، اور ایک لغت کی کتاب ہے ابن اسیر جزری کی، اس نے اپنی کتاب کے کورس کارسا کے مادے میں اس قصے کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح پیش آیا، کیونکہ اس خاتون کو کارسا کہتے ہیں جو کسی کو چٹکی لگاتی ہے، تو وہاں اس نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور حضرت کا یہ فیصلہ بھی بہت مشہور ہوا اور سب نے قبول کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔